السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت آدم علیہ السلام پارٹ 2 ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹھی بھر مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔ اس مٹی کو پوری سرزمین سے اٹھوایا گیا تھا، بس پھر یہی وجہ تھی کہ اولاد آدم روح زمین کے لحاظ سے ظہور پذیر ہوئی۔ بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سفید رنگ، اور بعض سیاہ رنگ کے ہیں، بعض اس کے درمیان کے ہیں، بعض نیک ہیں اور بعض خبیث قسم کے ہیں، اور بعض پاکیزہ قسم کے انسان ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی، اور اگر سوچا جائے تو مٹی ہی پر ختم ہوتی ہے، یعنی مرنے کے بعد سب نے مٹی ہی میں جانا ہے، چاہے وہ سفید ہوں یا چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کی آخری گھڑی میں کی، اس لیے یہ دن اللہ پاک کے خاص دنوں میں سے ہے۔ تخلیق آدم اللہ کا کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک صورت عطا کی، اس مرحلے کا تذکرہ ایک روایت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کا قد 60 میٹر لمبا تھا۔ عام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد چھوٹا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے سب سے لمبے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اپنی منتشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا تھا۔ ابلیس ان کے ارد گرد چکر لگاتا۔ اس نے دیکھا کہ یہ مخلوق تو پیٹ والی ہے، اس لیے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے۔ جسم موجود تھا لیکن روح موجود نہیں تھی۔ ابلیس بار بار آتا، ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا اور جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا ادھر سے گزر ہوا تو ان کو بہت گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ ابلیس کو سب سے زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا بلکہ اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھا کرے برا کرے، یہ اس تک ہے۔ اور اللہ نے انسان کو عقل و دانش سے نوازا ہے۔ وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ٹھیک اور غلط میں فرق کر سکتا ہے، اچھے اور برے کی پہچان کر سکتا ہے۔ اللہ ہر انسان کو جو بھی رویہ اختیار کرتا ہے اس کا اللہ پاک کو علم ہوتا ہے، اور اس کا علم برحق ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے علم کے مطابق اللہ پاک نے تقدیر لکھ دی تھی۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں تقدیر سے مجبور ہو کر نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے اختیار سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ان میں سے ابلیس ایک فرشتہ تھا، اور ابلیس نہایت بزرگ اور جن فرشتہ تھا۔ اس نے کبھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں کی محفل میں گروہ میں شامل ہو چکا تھا، لیکن ابلیس فرشتوں کی جن سے قطعاً تعلق نہ رکھتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی فرمانبرداری کا صلہ دیتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کیا تھا اور اس کی عزت و احترام کر کے اسے آسمان میں بسایا تھا۔ ابلیس نے لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی تھی، اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو وہ حکم صرف فرشتوں کے لیے نہ تھا بلکہ ابلیس کے لیے بھی تھا۔ لیکن سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس نے جب نافرمانی اور سرکشی تکبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کا مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی دیکھتے ہوئے اس کو سزا دیتے ہوئے جنت سے اتار دیا، اور اللہ پاک نے حکم دیا، اتر جا، جنت سے اتر جا، تجھے جنت میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اس جنت میں
رہ کر تکبر کریں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیں کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تمہیں مہلت دے دی گئی۔ تو تب اس بات پر ابلیس مطمئن ہوا اور تب اس نے کہا، کیونکہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اس طرح وہ آج تک زندہ ہے اور ہمیں غلط راستے پر چلاتا ہے۔